السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مبارک مہینے میں تمام امت مسلمہ قرآن کریم کی تلاوت بہت زیادہ کرتی ہے۔ اس مبارک مہینے میں قرآن کریم کو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ قرآن کریم کا خاص تعلق ہے، خاص لگاؤ ہے۔ تو دوستو، ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ، ہماری ماں اور بہنیں اور بچے قرآن شریف پڑھتے ہیں، لیکن پڑھنے کے بعد سوچتے ہیں کہ اسے کیسے بخشا جائے۔ اور کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر قرآن کریم کو نہ بخشا جائے تو قرآن کریم جو ہے پینڈنگ میں چلا جاتا ہے، یا اس کا ثواب نہیں ملتا، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ تو دوستو، میں آپ کو آج اسی بارے میں بتانے والا ہوں کہ قرآن کریم کو اگر ہم نے نہ بخشا تو کیا ہوگا، اور اگر ہمارا قرآن جو ہے ادھورا رہ گیا تو کیا ہوگا۔ دوستو، قرآن کریم کو بخشنا بالکل ہی آسان ہے۔ اس کے بارے میں کچھ جگہ جو ہے باقاعدہ مجلسیں سجائی جاتی ہے، دسترخوان سجائے جاتے ہیں، پھر جو ہے ایک عالم کو بلایا جاتا ہے، وہ آتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ دعا کراتے ہیں، قرآن کو بخشتے ہیں، اور پھر گھر کے اندر ایک خوشی کا ماحول، ایک جشن ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے جو قرآن پڑھا تھا وہ بخشا گیا۔ بہرحال آپ اگر ایسا کرتے ہیں تو اس میں ایک تو وقت ضائع، دوسرا پیسہ ضائع۔ آنے والے جو حضرت ہیں، آپ 500,000 روپے انہیں بھی ہدیہ دو گے، تو اس میں بہت زیادہ خرچ بھی ہے اور بہت زیادہ وقت بھی ضائع ہو رہا ہے، مال بھی برباد ہو رہا ہے۔ قرآن کریم کو بخشنا بالکل ہی آسان ہے، اور کچھ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ ہم نے قرآن شریف پڑھا ہے، اگر ہم نے کسی کو بخش دیا تو سارا ثواب تو اسے مل گیا، ہمیں کیا فائدہ ہوا۔ تو دوستو، ایک مثال سمجھے۔ مثال کے طور پر ہمارے موبائل کے اندر جو ہے ایک چپ ہے، چپ بھی نہ ہو تو اس کے اندر جو ہے جو میموری ہوتی ہے اس کے اندر ویڈیوز ہیں یا بہت ساری قیمتی چیزیں ہیں، تو اگر ہم انہیں کسی کے پاس سینڈ کریں گے، کسی کو بھیجیں گے، تو وہ اس کے پاس چلی جائے گی، باقی ہمارے موبائل میں بھی رہے گی۔ ایسا نہیں کہ ہم نے اس کے پاس بھیج دی تو ہمارے پاس سے ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح سے بالکل قرآن کریم کو اگر ہم کسی کو بخش دے تو وہ اس کے پاس پہنچ جاتا ہے، لیکن ہمیں بھی اس کا ثواب ملتا ہے۔ ایسا نہیں کہ جب ہم نے اسے بخش دیا تو سارا ثواب اسے ہی مل گیا۔ تو قرآن کریم کا ثواب ہمیں بھی ملتا ہے، اور جس کو ہم نے بخشا ہے اسے بھی ملتا ہے۔ دوستو، اگر ہم نے ایک پارہ بھی پڑھا ہے، آدھا پارہ یا ایک پارہ، 2 پارہ، جتنا بھی ہم پڑھتے ہیں، فوراً فرشتہ لکھ لیتا ہے، فوراً وہ ہمارے نامہ اعمال میں چڑھ جاتا ہے۔ تو قرآن کریم جیسے پورا ہوا تو اس کو بخشنے کا طریقہ بالکل آسان ہے۔ آپ جو ہے یا تو کسی نماز کے بعد میں یا قرآن کریم کی تلاوت کے بعد فوراً اللہ کی طرف ہاتھ اٹھائے اور درود شریف پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین پڑھے، اور اس کے بعد میں کہے کہ اللہ میں نے جو قرآن کریم پڑھا ہے، اس کے پڑھنے میں جو غلطی کوتاہی ہوئی ہے اسے معاف فرما، اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قبول ہونے کی دعا کریں۔ اب اس کے بعد میں آپ جو ہے جس کو بھی اس کا ثواب پہنچانا ہے، آپ کو اپنے والد کو پہنچانا ہے، والدہ کو پہنچانا ہے، دادا کو، پردادی کو، جسے بھی پہنچانا ہے، آپ جو ہے اس کا نام لیں گے۔ اللہ، جو میں نے قرآن پڑھا ہے اس کا ثواب ہمارے والدین کو پہنچا دے، یا ہمارے دادا دادی کو پہنچا دے، یا جسے بھی پہنچانا ہے اس کا نام آپ لے دیں گے تو اس کا ثواب اسے پہنچ جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے پوری امت مسلمہ کو پہنچائیں، کیونکہ جب قرآن کا ثواب جو ہے گھٹتا نہیں ہے، بڑھتا ہی ہے، اور ہمارے نامہ اعمال میں بھی پورا رہتا ہے، تو سب کو پہنچا دے، سب کا بھلا ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے یہ کہہ دے کہ اللہ میں نے پڑھا ہے، اس کا ثواب سب سے پہلے تو ہمارے نبی کو پہنچا دے، کیونکہ ان کا حق ہمارے اوپر سب سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تمام مرحومین کو پہنچا دیں۔ تو اس طرح سے جو ہے کہنے سے آپ کا قرآن شریف بخشا جائے گا۔ اگر آپ اتنی ساری بات بھی نہیں کہہ سکتے تو آپ صرف جو ہے ہاتھ اٹھا کر اتنا کہہ دے، اللہ، جو میں نے قرآن پڑھا اس کا ثواب میرے والد صاحب کو پہنچا دے، اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے، تو فوراً پہنچ گیا۔ زیادہ لمبا چوڑا اس میں کام نہیں ہے۔ تو اس کے لیے یہ سمجھنا کہ کسی عالم کا ہی ہونا ضروری ہے، کوئی امام صاحب ہونا چاہیے، کوئی قاضی صاحب ہونا چاہیے، وہی جو ہے قرآن کو بخش سکتا ہے، لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں ہیں۔ بھائی ایسا کچھ نہیں ہے، آپ جو ہے قرآن کو خود بخش سکتے ہیں، اور اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ عالم ہی بخش سکتا ہے۔ کوئی بھی جو ہے عام آدمی، ہر آدمی اس کام کو کر سکتا ہے، اور ہر آدمی کو کرنا چاہیے۔
دیکھیں دین کا اتنا علم سیکھنا تو ضروری ہے جس سے جو ہے حلال حرام کی پہچان ہو جائے، دین کے مسائل کا پتہ چل جائے۔ تو آپ جو ہے قرآن کریم کو خود بخشے، اور یہ جو لوگوں نے جو ہے وہ بنا رکھی ہے، رسمیں بنا رکھی ہے کہ دسترخوان سجایا جا رہا ہے، مولانا آ رہے ہیں، اس کے بعد ایک لمبا پروگرام کیا جاتا ہے، قرآن بخشا جا رہا ہے، تو یہ سب جو ہے یہ سب بے اصل ہے، بے بنیاد ہے، اس کی کوئی اصل شریعت میں نہیں ہے، قرآن حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو آپ جو ہے ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کے جو ہے پیسے بھی برباد ہوں، وقت بھی برباد ہو اور آپ کو گناہ ملے۔ اس لیے آپ جو ہے اس عمل کو خود ہی کریں۔ تو رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اس میں بہت زیادہ قرآن پڑھتے ہیں، اس کے بعد یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ قرآن کو کیسے بخشے، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ آپ حضرات کو جو ہے سمجھایا جائے، بتایا جائے، تو انشاءاللہ اس سے جو ہے بڑا فائدہ ہوگا۔ تو ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو دوسروں کے پاس بھی شیئر کر دیں، واٹس ایپ پر، فیس بک پر، اور لائک کر دیں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ آئیے چلتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔